मुकद्दर देखना हाय 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 वक्त रुख सत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना कि दोष पर बिखेरे हुए जुल्फे उड़ाती थी हवा बिखरी जुल्फों से निकलती जा रही थी करबला मौत की जुर्रत नहीं थी आंख भर कर देखना हाय 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 वक्त रुख सत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सैयद फारूक अली शागिर्द पाना ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ने फरमाया बार दीगर बावाज़े बुलंद सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत अली अकबर अली अकबर अली अकबर कहती थी ये लिपट कर अली अकबर अली अकबर अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी अफसोस के रासाई ना तुझ को ये जवानी कैसा था मुकद्दर अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं बस एक झलक शेर की सुग़रा को दिखा दूं बेचैन थी ख़ार अली अकबर अली अकबर 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो क्या हुआ दिलबर अली अकबर अली अकबर माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी मर जाए
اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں صدقے ہو یہ مادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دے گی صدا علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میّت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر بعض مدد صلوات بارے دیگر بوازیں بلندر صلوات صلی علی محمد و آل محمد وجل گزارش ہے برادر آصف علی کے پانے چاہیے ذکر محمد و آل محمد کو فرمائے بارے دیگر بوازیں بلندر صلوات بعض مدد صلوات
ولون سکینہ سمنا ہے یوکھا زخمی ہے ڈاڈھا بابے دا سینہ ولون سکینہ سمنا ہے اوکھا زخمی ہے ڈاڈھا بابے دا سینہ ولون سکینہ سمنا ہے اوکھا تیراں تے کیویں تو سر رکھے سی تیراں تے کیویں تو سر رکھے سی تیراں تے اج تائیں کوئی دھی ستی نہ ولون سکینہ تیراں تے کیویں تو سر رکھے سی تیراں تے اج تائیں کوئی دی ستی نہ ولون سکینہ سمنا ہے اوکھا ابھی زہرا بنی ہے نانے نبی دی ہا دل دا ٹکڑا تو ڈوجھی دی ہے جڑی پیو دی ماں ہے تو ڈوجھی دی ہے جڑی پیو دی ماں ہے تو ڈوجھی دی ہے جڑی پیو دی ماں ہے اے کربلا اے اوہا مدینہ ولون سکینہ سمنا ہے اوکھا مارن دے کیتے ہن کھڑیاں فوجاں گل پیو دے گل تے تو رکھ نہ سکسی مارن دے کیتے ہن کھڑیاں فوجاں گل پیو دے گل تے تو رکھ نہ سکسی میرا بچنا اوکھا تیرا ملنا اوکھا میرا بچنا اوکھا تیرا ملنا اوکھا میں کو روانا رو رو سکینہ ولون سکینہ ولون سکینہ سمنا ہے اوکھا زخمی ہے ڈاڈھا بابے دا سینہ ولون سکینہ سمنا ہے اوکھا چودھاروں گھوڑے بھج دے پئے خنجر تے خنجر چل دے پئے چودھاروں گھوڑے بھج دے پئے خنجر تے خنجر لگ دے پئے تیرا ملنا اوکھا میرا بچنا اوکھا میں کو روانا رو رو سکینہ ولون سکینہ سمنا ہے اوکھا زخمی ہے ڈاڈھا بابے دا سینہ ولون سکینہ سمنا ہے اوکھا تیراں تے کیویں تو سر رکھے سی تیراں تے اج تائیں کوئی دی ستی نہ ولون سکینہ سمنا ہے اوکھا بر محمد والے محمد بلند کر صلوات صلی علی محمد والے محمد جل گزارش ہے حاشر علی کے پانا چاہیے ذکر محمد والے محمد بار دیگر باواز بلند کر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت لعنت پانی ذرا خیموں میں لاؤ غازی پانی سکینہ کو پلاؤ پانی ذرا خیموں میں لاؤ غازی پانی سکینہ کو پلاؤ بچوں کو تم چہرہ دکھاؤ غازی
पानी उसे आकर पिलाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खेमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। बोलो अब्बास जरी क्यों इतनी देर हुई, बच्चों को आकर संभालो, करते हैं याद तुम्हें फैला के हाथ उन्हें सीने से अपने लगा लो। उसे नहीं देखा जाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खेमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। कूदे उठा लो सभी आते ही होंगे अभी मुश्किल खेमों में लेके, ला देंगे पानी हमें रोकेगा कौन उन्हें, अपू बहादुर है मेरे, टूटे न दिल बच्चों का गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। आ जाओ लौट के घर, नींद आ रही है मगर सोती नहीं है सकीना, तुमको मालूम है सब सोती है पास हूँ जब तुम और बाबा तसीना। लोरी उसे आकर सुनाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, को पिलाओ, को पिलाओ। जब से ये शोर उठा बस मारा गया, टूटी है सब पे कयामत, करते हैं रोके दुआ दरिया पे हो खुदा अपू हमारे सलामत। हौसला बच्चों का बढ़ाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। मकतल में जो भी गया वापस ना लौट सका, मासूम घबरा रहे हैं, दिखता नहीं है अलम दिल में सकाए हरम, क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। फिर से जरा परचम उठाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। दरिया पे सबने देखा परचम आवाज उठा, बाली सकीना ने कहा देखो आते हैं चचा। जब वो अलम पास आया बच्चों का दिल टूट गया, खून में डूबा वो अलम, रख के शहीदी ने कहा कत्ले अलमदार हो गया। हाय हम गरीब हो गए, शेर जैसा भाई था मेरा, हाय हम गरीब हो गए। बच्चों ने कूदे फेंके जाके अलम से लिपटे, देखो निशान रज़ा देता है तासीर सदा। याद वो मंजर आया, शोर था खेमों में बपा। खानदाने सैयदाते बुलंद तर सलवार। बाळानगर बाबाचे बुलंद सलावत। कह भैन ने इतने फासले तू डिठा थी दा कतल फिरा नहीं, वाह किस्मत ओन दी अमड़ी दी। हो कह भैन ने इतने फासले तू डिठा थी दा कतल फिरा नहीं, वाह किस्मत ओन दी अमड़ी दी। हो मेरी सैन को अज पहली वारी, मेरी सैन को अज पहली वारी, चादर दा होश रहा नहीं, वाह किस्मत ओन दी अमड़ी दी। कह भैन ने इतने फासले तू डिठा थी दा कतल फिरा नहीं,
वाह किस्मत ओन दी अमड़ी दी हो दस्तूर है वीर दी लाश उते रज भेणी वैण करेंदिया है परे वे लंघी है मकतल चों परे वे लंघी है मकतल चों जिवें लगदा सैयद फिरा नहीं हो दस्तूर है वीर दी लाश उते रज भेणी वैण करेंदिया है परे वे लंघी है मकतल चों परे वे लंघी है मकतल चों जिवें लगदा सैयद फिरा नहीं वाह किस्मत ओन दी अमड़ी दी कह भेण ने तने फासले तू डिठा थींदा कतल फिरा नहीं वाह किस्मत ओन दी अमड़ी दी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात गल तेरा वारी चुम चुम के मेरी ज़ैनब सैन भिरादा अखे बो सई मां ज़हरादा गल तेरा वारी चुम चुम के मेरी ज़ैनब सैन भिरादा आखे बो सई मां ज़हरादा हो जे हुक्म करे ता कतल थीवा जे हुक्म करे ता कतल थीवा आखे पुत्र रसूल अल्लाह दा ते कुवास्ता वीर खुदा दा गल तेरा वारी चुम चुम के मेरी ज़ैनब सैन भिरादा आखे बो सई मां ज़हरादा पोशाक पुरानी क्यों मंग दे मैं जन्नत चूं कफन मंगेंदी हाँ पोशाक पुरानी क्यों मंग दे मैं जन्नत चूं कफन मंगेंदी हाँ मेरी अर्ज को रब नारद कर सी मैं खीर पिते ज़हरादा सुन यस रब दा शहजादा गल तेरा वारी चुम चुम के मेरी ज़ैनब सैन भिरादा आखे बो सई मां ज़हरादा मेरे ओन मोहम्मद कुस गए हैं मंगवावा बचने वतन कोलू मेरे ओन मोहम्मद कुस गए हैं मंगवावा बचने वतन कोलू असमाधिया ते हिक वारी चल जावे खंजर जफादा ना वेखा कतल फिरादा गल तेरा वारी चुम चुम के मेरी ज़ैनब सैन भिरादा आखे बो सई मां ज़हरादा हो कोई जीवीर सलाह होवे तेरे कतल बिना बचदीन पवे कोई जीवी रिसला होवे तेरे कतल बिना बचदीन पवे जेवर देवा बुरके देवा थीवे सरे उरिया शुरफादा इहो फर्ज है ओन दी मादा हो लखवार मुरावत सदक थीवे
مظلوم حسین تے زینب تو جدا آخری واری خیمے وچ ڈٹھا ملنا بھین بھرا دا پھٹا جگر حسین دی ماں دا گل تیرا واری چم چم کے میری زینب سین بھرا دا آنکھ بو سی ماں زہرا دا بر محمد و آل محمد بلند صلوات گزارش ہے شب عاشور کی مجلس ازا کی کتاب کرنا ہے سید وسیم ادر زیدی صاحب کے پہنچ جن مجلس ازا کی کتاب میں فرمائیں بر محمد و آل محمد بلند صلوات نعرہ تکبیر کائنات جے مالک جو نالو آ جترو بلند نالو آ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زمین آسمان نبی جو صدقو خلق تھے یا جترو نبی جو نالو بلند آوازا نعرہ رسالت نعرہ حیدری شیعو نہ منیت پہریو امام نہ تو ملے سنی نہ تو منیت چوتھوا صاحب نہ تو ملے شیعہ سنی جو پیرا جترو بلند نالوا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت اہل بیت دشمن تے لعنت خاندان سیدات بلند تر سلوات خاندان سیدات بلند تر سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت براہ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات زندگی ہے کما مزداروں کی کوئی غم نہ ملے سوائے ہمیں شبیر کی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله رب الشهداء ورب الصالحين الحمد لله الذي لا يبلغ منتهى القائلون ولا يعصينا معه العاصين ولا يولي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قوت البحر ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطى بالسحور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب يقوتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات دعا گوئے مالک تمام ہوا اشراء اور وہ حق ادا نہ ہوا جو حسین کو رونے کا حق تھا بس بیوی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. تمام
जमा होने वालों का जमा होना, पढ़ने वालों का पढ़ना, सुनने वालों का सुनना, फर्ज बिछाने वालों का फर्ज बिछाना। मालिक क्या चाहते हैं अज़ादार? सिर्फ और सिर्फ बीवी की रज़ा। ये जन्नत के लालच में नहीं आते, ये सिर्फ और सिर्फ बीवी को खुश करने के लिए आते हैं, उनके लाल का उन्हें पुरसा देने के लिए आते हैं। इन्हें कोई गम न देना सिवाय गम शर्मी। गुलाम सरवर खोकर साहब अली हैं, परवरदिगार उन्हें, शाह साहब तशरीफ फरमाएं, सजाद शाह, प्यार शाह के भाई, इनके घर में इंतज़ामिया में जितने अफराद काम कर रहे हैं, कारकुन जितने मसरूफ़ अमल हैं, तबरुक बांटने वाले हों, फ़ैल बिछाने वाले हों, मातम करने वाले हों, नोहा पढ़ने वाले हों, ज़िक्र करने वाले हों, मालिक तमाम मोमिनीन की दुआएं फर्श से उठने से पहले पहले अपनी बारगाह में दुआ करें। शबे आशूर है, दुआ करें और दिल से करें। कल जुलूस है, पूरे दुनिया में जुलूस हो। मालिक कोई माँ अपने बेटे से महरूम, कोई बहन अपने भाई से अलग ना। तुझे वास्ता इमाम ज़माना का मालिक, खैरियत के साथ पूरी दुनिया में जुलूस बरामद हो, सबको मार्फत इमाम हुसैन अता फरमा। हम जो कह रहे हैं इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। फिर दुआ है तमाम मुश्किलात का हल हमारे इमाम के कदमों में है, जल्द अज जल्द हमारे वारिस का असद फरमा। और आखिर में फिर वही दुआ जो हर इबादत के बाद मांग रहे हैं, तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत के साथ। मालिक सिर्फ एक बार, मरने से पहले एक बार, हर मोमिन को, वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब, मर्द हो, मस्तूर, जो जा चुके उन्हें फिर से, जो नहीं गए, एक बार कब्र हुसैन का ज़वार बना। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट मोहम्मद वाले मोहम्मद की क़ुर्बत नसीब फरमा, आला इल्लीयीन में महशूर फरमा, नौजवानों को इल्म हुनर अता फरमा, हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। माँ बहन बेटियों की चादरों की, अज़ादारी की, अज़ादारों की और तमाम मुक़द्दस मक़ामात की मुहाफ़िज़त फरमा। हमारे वतन को इस्तेकाम अता फरमा, मज़हब हक़ को तरक्की इनायत फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, रोज़ा इमाम पर इसी साल हाज़िरी के लिए, बीबी की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावत। सारी रात इबादत की रात है, कोशिश की करें आज की रात लबों पे ज़्यादा मुस्कुराहट ना हो, पानी कम से कम बहे, आंखें गम हुसैन में भीगी रहें, और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इमाम हुसैन हो, तिलावत कुरान हो, जो अमाल शब के बताए गए कर सके तो वो अमाल करें। बहुत ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, मैं भी मसरूफ़, आप भी बचे, जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर। अल्लाह को दीन पसंद है, दीन इस्लाम वो जो आदम से शुरू हुआ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे नबी पे ख़त्म हुआ मौला अली की विलायत के साथ। वैसे तो शब रोने की है, लेकिन खुलासतन क्या मिला, अगर हमने अली को पा लिया तो हमें क्या मिला। खुलासे में चंद जुमले मोमिन के फ़ज़ाइल पर, अगर दिल है, वरना मसाइल अर्ज़ करता हूँ, दिल है कुछ फ़ज़ाइल। अली को मानने का फ़ायदा क्या है, मौला को मानने का फ़ायदा क्या है। करबला की सारी जंग बुग़्ज़ अली है, बुग़्ज़ अली है, तो हुब्बे अली में क्या मिला, क्या खोया क्या पाया, तवज्जो कर रहे हैं आप। जबकि ये बात तो हर मोमिन जानता है, जिसने इसे पा लिया कुछ नहीं खोया, और जिसने इसे ना पाया सब पाकर भी कुछ नहीं पाया। अली अली है, अली अली है, और ये हर एक को नहीं मिलता, ये हर एक को नहीं मिलता। ज़र्फ़ का सौदा है, ईमान का सौदा है। अली समझ में आए तो ये छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ जाए, नहीं आए तो मदरसे पढ़ने वालों की समझ में ना आए। अली अली है, अली के मानने वालों को बस ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, फ़ज़ाइल में थोड़ा सा वक्त लूँगा और उसके बाद मसाइल। हुक्म दिया शाह साहब ने, तकमील हुक्म, और फिर ज़िंदगी रही, मुलाकात हुई तो फ़ज़ाइल और मसाइल।
اسی گھر کے فضائل ہیں تو مسائل ہیں، ہمارے فضائل ہی ہمارے مسائل ہیں مولا فرماتے ہیں۔ سنو کیا فضائل ہیں کہ دین مکمل ہوا ولایت علی کے ساتھ، دین کو پھیلانے کا کام انبیاء کا تھا، نبی نے دین پھیلا دیا، اب کام ہے دین کی محافظت کا، تو دین بچانے کے لیے علی میدان میں آئے، اس سے پہلے ابو طالب میدان میں آئے، اور پھر نیچے سلسلہ چلے گا تو آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک علی کا بیٹا پردے میں بیٹھا ہے، ساری دنیا اسی کا انتظار کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہم بہاریں دیکھیں گے، رونے والی آنکھیں خشک ہو جائیں گی، اور دشمن کو بارہا کہتا ہوں پتھر کے نیچے بھی چھپنے کا موقع نہیں ملے گا، پتھر کے نیچے۔ اتنی بڑی سرکار کا وارث آنے والا ہے کہ جب وہ آئے گا تو جو غار میں چھپ جاتے ہیں نا وہ پتھر کے نیچے بھی نہیں چھپ پائیں گے، چھپ نہیں پائیں گے، یا چھپ نہیں پائیں گے۔ معلوم ہے اگر چھپنے کی کوشش کریں گے، پہاڑ تو بہت بڑا ہے، پتھر کے نیچے چھپنے کی کوشش کریں گے تو پتھر خود بتائے گا یہاں چھپا ہوا ہے، بچنے والے نہیں، بچنے والے۔ امام سے لے کر ایک مولائی کو ستانے کا بدلہ لیا جائے گا، ایک مومن کو تانے کا بدلہ لیا جائے گا۔ بس آپ نے تبید میں میرا ساتھ دیا، چند جو کہ سنے، مومن اگر مانے علی کو فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ سنتے رہتے ہیں وہی باتیں جو دہرائی جاتی ہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے پورا اشرا بہت خوبصورت انداز میں سنا۔ عرض کر رہا ہوں علی تو علی ہے، علی تو علی ہے، ساتھ دینا میرا، علی تو بولیں گے میرے ساتھ، علی تو علی ہے۔ علی کے ماننے والے کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ عارفین کہتے ہیں ولی بن گئے یا علی کہنے والے، جس نے علی کہا ولی بن گیا یا علی۔ جڑے رہیے میرے ساتھ بس اسی طرح، نہ جانے کہاں آنسو بہانے پڑے۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک یونان سے حکیم آیا ہے، جڑے رہیے گا صاحب، یونان سے، کہاں یونان، کہاں مدینہ، یونان سے ایک حکیم آیا ہے۔ یہ حکیم کیا کرتا ہے؟ یہ علاج کرتا ہے بیماریوں کا، صرف حکیم نہیں ہے بلکہ یہ اپنے مذہب کا عالم بھی ہے، توریت زبور انجیل پڑھا ہوا ہے، یہ کتابیں پڑھ کر آیا ہے۔ اس کو یونان میں پتا چلا کہ کوئی نبی آیا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں سب نبیوں کا سردار بن کے آیا ہوں، وہ سچا ہے یا جھوٹا، اس لیے کہ جھوٹے نبی بھی کھڑے ہوتے رہے، تو یہ دیکھنے کے لیے یونان سے سفر کر کے آیا ہے، کس لیے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ واقعی نبی ہے یا جھوٹا دعوے دار ہے۔ اگر نبی ہے تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، خود بھی کلمہ پڑھوں گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو لوگوں کو بچاؤں گا کہ اس کے شر سے بچو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یونان سے چلا ہے، کہاں سے؟ یونان سے چلا۔ جب وہاں سے چلا ہے تو حکیم بھی ہے، یہ دوا ساتھ لایا ہے۔ میں پوچھوں تو دوا ساتھ لے کے کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے، خبر دی ہے کس نے؟ مسلمانوں نے، کیا کہ نبی کو آخری عمر میں ہذیان ہوا ہے، نعوذ باللہ ہذیان ہوا ہے۔ نبی کو ہذیان کہنے والوں کی نسلوں کو ہذیان ہو جائے، نبی کو ہذیان ہوا ہے، یہ سن کے چلا ہے علاج کرنے کے لیے، علاج کروں گا، صحیح ہو جائیں گے، بات کروں گا، اگر سچا نبی ہے تو کلمہ پڑھوں گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ چلا یونان سے، جب تک یہ مدینے پہنچے، آپ سے ایک بات نہ کر لوں، ساتھ دو گے میرا جہاں تک بیٹھے ہو، یہ مسلمان عجیب نہیں ہے، گھبرا کے نہیں سننا، یہ مسلمان عجیب نہیں ہے۔ شاہ جی اس نے ہذیان کی خبر یونان پہنچا دی، غدیر کی خبر مسلمان کو نہیں دے سکا، کتنا عجیب، یونان تک پہنچا دی ہذیان کی خبر، اتنی دور، اور غدیر کی خبر مسلمان کو نہیں پایا، پتہ ہی نہیں غدیر میں کیا ہوا تھا۔ کتنے معصوم ہیں آپ، کتنے بھولے ہیں آپ۔ اگر معلوم نہیں تھا تو حسین سے کیوں کہا کہ ہم بغض علی میں تجھے مار رہے ہیں؟ نہیں سنا آپ نے؟ چلو جیسے دل چاہے سنو، لیکن سنو، یہ آ گیا مدینے، آ گیا مدینے، آیا تو کہنے لگا مجھے ملنا ہے۔ کس نے دعویٰ کیا ہے نبوت؟ لوگوں نے بتایا تو دیر سے آیا،
دیر سے کیوں آیا؟ کہ نبی دنیا سے چلے گئے، اس کا سفر بیکار ہو گیا. اس نے کہا سفر رائے گا ہو گیا، میں تو بات کرتا، علاج کرتا. تو اس نے پوچھا کہ کوئی نشانی بتاؤ، سمجھاؤ کوئی، کیا حلیہ تھا، کیسا تھا آنے والا. لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. ارے یونان والے کی سمجھ میں کہاں آئے گا، حلیہ تو اویس کرنے کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. اویس آیا تھا نا ایک دن رسول اللہ کے دروازے پر، لیکن ماں نے کہا مغرب سے پہلے واپس آنا، تو نبی نہیں آئے تھے، انتظار کر کے چلا گیا تھا. اور جب وہ گیا تو نبی نے کہا میں اپنے دروازے سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ اویس قرنی صفین میں میرا مولا کا ساتھ دیتے ہوئے مارا گیا، شہید ہوا. توجہ کر رہے ہیں، اویس کی شروع کی بات تو بتاتے ہو، آخر کی بات نہیں بتاتے کس کے ساتھ تھا. تو بتاؤ عمار یاسر کو مارنے والا تو باغی ہے، اویس قرنی کو مارنے والا کون ہے؟ نہیں سنتے آپ، سنیں ساتھ رہے میرے. عرض کر رہا ہوں اویس قرنی بھی صفین میں مارے گئے. یہ آئے ہیں صفین میں مولا سے ملنے، اور مولا کا ساتھ دیا انہوں نے. یعنی قرن میں رہنے والے کو پتا ہے علی کی ولایت کا، مدینے میں رہنے والوں کو نہیں پتا. اس نے آگے علی پہ جان دے دی بات رسول. چلو بات بڑھ جائے گی، رسول اللہ تک آیا ہے لیکن رسول اللہ نہیں. تو لوگوں سے کہا حلیہ بتاؤ. جیسے اویس نے کہا تھا چلو نبی نہیں ملے، مجھے ان کا حلیہ ہی بتا دو. تو جو مدینے میں 2-4 لوگ ملے انہوں نے حلیہ بتایا. اویس نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے آج تک دیکھا نہیں، مگر دل میں ہے تصویر. تم نے جو مجھے بتایا نا میں مطمئن نہیں ہوں، اگر تم کہو تو میں بتاؤں کیسا ہے. جب انہوں نے بتایا نا سب سبحان اللہ کر رہے تھے. پتہ لگا دیکھ کر بھی کچھ لوگوں کو محمد دکھائی نہیں دیتا، اور کچھ لوگ بغیر دیکھے پہچان لیتے. بس ایک مرتبہ آنے والے نے جب حلیہ سنا کہ ایسا تھا تو وہ مطمئن نہیں ہوا اور لگا اسلام کو برا بھلا کرے. جب اس نے برا بھلا کہا تو لوگوں نے کہا برا بھلا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ جو تم حلیہ بتا رہے ہو نا وہ آسمانی کتابوں سے میچ نہیں کھاتا. نبی کا حلیہ بتایا ہے ہر نبی نے، بشارت دی ہے ہر نبی نے بعد والے نے، لہذا اس سے نہیں ملتا، لہذا میں نہیں مانتا وہ سچا نبی. بس ابھی اس نے کہا تھا، برداشت نہیں ہوا کسی سلمان مزاج سے. اس نے کہا بات نہیں کر، میرے ساتھ چل، میں تجھے وارث سے ملوا دیتا ہوں. اب میں جتنا پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھوں، میں وارث سے ملوا دیتا ہوں. یہ وارث تک لے آئے تو اس نے کیا دیکھا کہ وارث باغ میں کھڑا ہے، ایک باغ میں کھڑا ہے. کچھ لوگ اس سے درس لے رہے ہیں، وہ خطبہ دے رہا ہے. خطبہ کیسے دے رہا ہے؟ کھڑے ہو کر اور کھجور کے ستون سے ٹیک لگا کر، کمر لگا کر کھجور سے کھڑا. 4 درخت ہیں، ان 4 درختوں کے اوپر مکان بنا ہے، مکان میں رہنے والے مکین رہتے ہیں. یہ باغ ہے. اکثر آپ نے باغوں میں اس طرح کے گھر دیکھے ہوں گے جو مالی بنا کے رہتے ہیں. اب 4 ستون کھجور کے ہیں جن پہ گھر بنا ہے. ایک ستون سے ٹیک لگا کر کوئی خطبہ دے رہا ہے. سلمان نے کہا اس سے بات کر، یہ تجھے صحیح بتائے گا. اس نے دور سے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دور سے کہنے لگا اس کے چہرے پہ تو بھوک کی وجہ سے زردی ہے، اس کی تو ٹانگیں پتلی ہیں. دل میں کہہ رہا ہے، دل میں تو کمزور سا آدمی ہے، یہ مجھے کیا بتائے گا نبی کیسا تھا. ابھی اس نے دل میں سوچا. سامنے والے نے کہا اگر میں کمزور ہوں تو بھی تو حکیم ہے، علاج کر. آ رہی ہے آواز؟ سوچ میں پڑ گیا، میں نے تو بتایا نہیں کہ میں حکیم ہوں، یہ کیسے جانتا ہے میں حکیم ہوں. بہرحال آواز اور اس بات نے چونکایا کہ نہیں کچھ تو ہے. قریب آیا کہ اب پہلے علاج کرو پھر بات کریں گے. اس نے جیب سے شیشی نکالی اور کہنے لگا دیکھو اس کی کتنی خوراک. اس کا ایک جیب میں ہاتھ گیا، پیسے آ گئے، یہ لو یہ پیسے دو، دوا دو. میں کہوں گا یا علی پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کہا علی مثال بھی بغیر پیسوں کے نہیں ملتا، مثال میں بھی خرچہ کرتا ہے. یونان سے آیا ہے بیچارہ، جیب سے پیسے دیے، لاؤ دوا دے. اس نے دوا دی، ساری دوا پی گئے، ساری دوا پی گئے. کون؟
مولا علی یہ رونے لگا. حکیم مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہ میری تو زندگی خراب کر دیا. ابھی میں بتا رہا تھا کتنی لینی, آپ نے بغیر پوچھے ساری دوا پی لی, تو کیا ہوا؟ کہ اب آپ کی ٹانگیں کانپیں گی, پسینہ آئے گا, بے ہوش ہو کے گر جاؤ گے, پھر ہوش نہیں آئے گا. یہ زہر تھا جس سے میں علاج کر رہا تھا, موت واقع ہو جائے گی اور یہ مدینے والے مجھے تمہارے قتل میں یا سزائے موت دے دیں گے, میری تو زندگی برباد ہو گئی. دیکھو کیا کہہ رہا تھا کہ آپ نے دوا استعمال کی, اسے کھانے سے آپ کی ٹانگیں کانپیں گی. کہ علی سے رہا ہے, ٹانگیں اس کی کانپ رہی, کہہ رہا ہے پسینہ آئے گا, پسینہ اسے آیا ہے, کہہ رہا تھا بے ہوش ہوگا, صاحب بے ہوش بھی خود ہی ہو گئے. درود پڑھو محمد والے محمد کا. بے ہوش ہو کے گر گیا. وہ پڑے ہوئے ہیں حکیم صاحب, انہیں کچھ نہیں ہوا جنہوں نے زہر پیا. پانی ڈالو, ہوش آئے. اسے ہوش آیا, دیکھا وہیں کھڑا ہے. کہنے لگا کمال ہے, آپ زہر نے آپ پہ اثر نہیں کیا. یہ نہ چاہے نا تو زہر اثر نہیں کر سکتا. یہ مصلحت پروردگار ہے, مصلحت ہر آدمی نہیں جانتا. اب ہو سکتا ہے کوئی مومن سوچے کیا بات کر رہے ہیں, زہر تو سب پہ اثر کرتا ہے. آگ ہے نا میرے بھائی, سب پہ اثر کرتی ہے. موسیٰ تندور میں ڈال دیے ماں نے, کچھ نہیں کیا آگ نے, لیکن اسی موسیٰ نے ایک انگارہ کھایا تو زبان میں لکنت آ گئی. یہ مصلحت پروردگار ہے, یہ مصلحت پروردگار. تو مولا نے سارا زہر پی لیا اور وہ گھبرا گیا اور کانپ رہا ہے. ہوش دلایا تب بھی کانپ رہا ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تھوڑی سی دوا لینی تھی, سوئی کے ناکے پہ رکھ کر. یہ تو پوری شیشی پی گئے. مولا نے فرمایا دیکھ بھائی آرام سے, تو حکیم ہے نا؟ اس نے کہا کہ انسان اگر کوئی دوا زیادہ کھا لے تو حکمت میں اس کا توڑ بھی بنتا ہے نا, توڑ بنتا ہے نا. کہنے لگا ہاں بالکل بنتا ہے. کہا تو توڑ بنا دے. حکیم یہ ہے, حکمت علی سکھا رہا. کہنے لگا بس پھر ایک کام کیجیے گا, آپ کی زحمت تمام ہے. اس نے کہا بس ایک کام کیجیے گا. کیا؟ یہیں کھڑے رہیے گا, جھکیے گا نہیں, وزن نہیں اٹھائیے گا. اس سے کیا ہوگا کہ زہر پورے جسم میں اتر جائے گا اور آپ کی موت واقع ہو جائے گی. ابھی جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہیں. میں جڑی بوٹیوں سے پیس کے دوا بناتا ہوں, دوا کھلاؤں گا, جتنی کہوں اتنے کھانا, جان بچ جائے گی. ابھی اس نے کہا کہ میں دوا بنانے جا رہا ہوں, آپ نے ہلنا نہیں, پتھر بھی نہیں اٹھانا, وزن بھی نہیں اٹھانا. بس اتنا کہا تھا. علی جس درخت سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے نا, ستون سے, پلر سے, مولا نے ایک ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا لیا, واپس گاڑ دیا, واپس گاڑ دیا. یہ بھول گیا دوا وغیرہ بنانا, واپس مڑا. کہنے لگا آپ کی زحمت بھی تمام. کہنے لگا کیا محمد آپ کے جیسے تھے؟ محمد آپ جیسے تھے. کیا ہے علی, تعریف قربان ہو جائے میرے مولا. مولا نے نہیں کہا محمد میرے جیسے, فرمانے لگے میں ان جیسا, میں محمد جیسا. کہنے لگا کمال کر دیا, میں مان گیا وہ سچے نبی, مجھے کلمہ پڑھنا ہے, دل گواہی دے رہا ہے, لیکن گواہیاں دو ملیں تو مضبوط ہو جاتی ہے بات. ایک گواہی آپ نے دے دی, زہر نے اثر نہیں کیا, نشانی مل گئی, کتابوں میں دیکھ لیا, موجود ہے. بس ابھی ایک کام کر دیں, ایک کام کر دیں. کیا؟ وہ جو سامنے درخت ہے اسے اشارہ کریں, یہاں آ گیا, یہاں آ گیا, میں محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا, میں کلمہ پڑھ لوں گا. مولا وہیں ایک پتھر پہ بیٹھ گئے, اور آرام سے بیٹھ گئے. مولا نے فرمایا ایک گواہی تو دے دی نا؟ اس نے کہا بالکل دے دی. فرمایا دوسری گواہی مل جائے گی, اب پہلے کلمہ پڑھ. پہلے کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا چلو, دل تو مان رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ادھورا نہیں پڑھا, مکمل کلمہ پڑھ لیا.
पहचानने वाले पहचाने तो लम्हे में पहचान लेते हैं, नहीं पहचाने सारी जिंदगी लग जाती है। अरे समझ में नहीं है। बस एक मरतबा इसने मुकम्मल कलमा पढ़ लिया, अब कहने लगा चलिए मैंने कलमा पढ़ लिया, अब आप दरख्त को बुला लें। आखिरी जुमला फदाइल में और मसाइब के चंद जुमले। मौला ने फरमाया कि अब जरूरत नहीं। नहीं तो अली का धोखा देने वाले का नाम, धोखे से कलमा पढ़वाया। उसने कहा जरूरत है सरकार, दरख्त यहाँ आना चाहिए, आपने कहा था दरख्त आएगा कलमा पढ़ लो, तो आपने कहा जरूरत नहीं। उसने कहा जरूरत है कि दरख्त यहाँ आए। फरमाया मैं ये नहीं कह रहा कि दरख्त नहीं आएगा, फिर कब मेरे आवाज देने की जरूरत नहीं है। नहीं सुना? कहने लगा क्या मतलब? कहा तूने मेरा कलमा पढ़ा है, आवाज दे अगर दरख्त ना आए तो मुझे अली न कह। अली अली जिंदगी जिंदगी ये जवानियां सलामत रहे। ये अली और दुश्मनी थी लोगों को अली से, लोगों को दुश्मनी थी सैयदा से। तो इमाम हुसैन ने ऐलान किया कि अल्लाह मुझे 1000 बेटे दे, सबका नाम अली रखूंगा। 1000 बेटियां दे, सबका नाम फातिमा रखूंगा। कितनी दुश्मनी करोगे इन नामों से? ये मौला हुसैन 9 हो गई, 9 हो गई। कैसे हो गई हमें नहीं पता। कल 10 जो बचेगा वो आज़ादारी करेगा। ये वो रात है कि जिंदगी में पहली बार अली की बेटी ने कहा ए रात न ढलना कि आज अकबर खेमे में है, कल नेज़े पे आ जाएगा। आज अली असगर झूले में है, नेज़े पे आ जाएगा। आज हुसैन मौला से करबला आबाद है। आज अलम गाजी ही के हाथ में है। मेहमान भी मौजूद हैं, दोस्त भी मौजूद हैं, असहाब और अंसार भी हैं। कल कुछ नहीं बचेगा। आज की रात का थोड़ा सा मंजर और फिर जो शाह साहब ने हुक्म दिया है वो रोने की रात है ना। हर मजलिस को आखिरी समझ के बैठा कर अर्ज करता हूं, बीबी ज़ैनब घबराई हुई थी आज रात। मौला ने देखा ज़ैनब क्या हुआ। भैया ये जो 72 हैं इनमें से तो कल कोई नहीं चला जाएगा। इमाम ने कहा नहीं इनमें से कोई नहीं जाएगा। असहाब को आवाज पहुंच गई, खेमे पे जमा होना शुरू हो गए। अली की बेटी को हम पे यकीन नहीं है। मौला ने कहा बहन चलो तुम्हें कोई मंजर दिखाते हैं। इमाम आए, चराग बुझा दिया। देखो ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम अपनी जानें बचाओ, यहां तक आने पे जन्नत ले लो, अपने घरों को जाओ आबाद करो, जन्नत पक्की, जन्नत पक्की। जुमला अर्ज करूंगा जैसे दिल चाहे सुनना, सुनते हो। चराग बुझा दिया, अंधेरे से फायदा उठाओ, अगर नजरें नहीं मिला सकते चले जाओ, मैं राजी हूं, यहां तक आने पे राजी हूं, कुछ नहीं कहूंगा, इज्जत भी मिलेगी जन्नत भी मिलेगी, चले जाओ। मैं कह रहा हूं, बैत उठा रहा हूं, चले जाओ। लेकिन चराग जब जला जाना तो दूर, कोई हिला नहीं। इसीलिए इमाम ने कहा जैसे मुझे मिले किसी को नहीं मिले। लेकिन जुमला अर्ज करूं, इमाम को किस पर ज्यादा एतमाद है। इमाम ने चराग खुद बुझाया और रोशन करते हुए आवाज दी, गाजी जरा चराग को जला दो। जानता है सब चले जाएं, गाजी नहीं जाएगा।
چراغ چلا تو سب کھڑے تھے. غازی سے کہنے لگے تو ہمارا علمدار ہے, علی کی بیٹی کو یقین نہیں ہے, امام سے اجازت لے دے, ہم اپنی گردنیں خود اتار کر خود حسین کے قدموں میں ڈالیں. بی بی کو دکھا دیا نا وفا. زینب ایسا کوئی نہیں ہے جیسا میرا. جاؤ شاباش شاباش, آج رات آخری رات ہے, آرام سے خیموں میں جا کر اللہ کو یاد کرو, عبادت کرو, جاؤ تسبیح پڑھو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو. آج آخری رات ہے, صبح شہید نہیں جانا چاہتے نا, جنت جانی ہے نا, کل صبح چلے جانا, آج خیمے میں رہو. ایک مرتبہ سب انصار خیمے, باہر کوئی نہیں آنا, باہر نہیں آنا. اور پھر امام کے کہنے پہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تسبیح کر رہے تھے. یہ کس نے بتایا کہ تسبیح کر رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے؟ یہ سید سجاد نے بتایا. کیوں بتایا؟ یہ جب امتحان ہو گیا نا, امتحان ہو گیا, بہنوں والے بیٹھے ہو نا, ایک مرتبہ اصحاب آئے امام کے پاس, آ کر کہنے لگے دشمن بے حیا ہے, اس سے کوئی وفا کی امید نہیں, ایسا نہ ہو رات میں حملہ کر دے خیموں پر, مولا ہمیں اجازت دے سیدانیوں کے خیموں کے چاروں طرف اپنے خیمے باندھ لیں, چوٹ لگے تو ہمیں لگے, تیر لگے تو ہمیں لگے. علی مولا حسین نے کہا باندھ لو خیمے, تنابوں سے تنابیں بندھی, چاروں طرف خیمے بندھے. ایک مرتبہ ان کی تسبیح کی آواز سجاد کے کانوں میں گئی, دیوار نے آنکھیں کھولی, آواز دی فضا میرے بابا کو بلاؤ, میرے بابا کو بلاؤ. امام آئے, آواز دی بابا, اصحاب کی آواز کانوں میں آ رہی ہے, کانوں میں آ رہی ہے, آ رہی ہے. پھر کہنے لگا میری ماں بہنوں کی آوازیں بھی جا رہی ہوں گی, مولا مولا یہ خیمے قریب کیوں آئے ہیں, ان سے کہو خیمے ہٹائیں. سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. امام نے کہا سجاد آج میری امامت, کل سے تو جان تیری امامت جان, کوفہ جانے شام جانے, آج ایسی رہنے. سن لیا دادا, دوسرا منظر دکھاؤ. امام نے آواز دی کوئی خیمے سے نہیں نکلے گا, کوئی خیمے سے نہیں آنا. یہ کہہ کر امام مقتل چلے گئے. نظر پڑ گئی ہلال کی, ہلال پیچھے چلا, کیا دیکھ رہا ہے؟ غریب سید زمین پہ بیٹھتا ہے, اپنی ابا سے کچھ جھاڑتا ہے, آگے جائے گا پھر جھاڑے گا, آگے جائے گا پھر جھاڑے گا. ہلال سے برداشت نہیں ہو رہا مگر چھپ چھپ کے پیچھے آ رہا ہے. امام سے چھپ نہیں سکتا, آواز دی ہلال کیوں آیا, کیوں آیا؟ کہنے لگا دشمن زیادہ ہے, میدان میں کیوں جا رہا ہے, اور یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم ہیں نا, ہمیں کہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے. میں بتاؤں کیا کر رہا ہوں. مولا کیا کر رہا ہے؟ کہ یہاں پر میرا حر گرے گا, یہاں حبیب, یہاں قاسم, یہاں اور یہاں محمد, یہاں محمد, اور یہاں تم گرو گے ہلال, یہاں تم گرو گے. پھر چھوٹی چھوٹی جگہ صاف کی. یہ کیا ہے؟ میرے غازی کے بازو کے, میرے عباس کے بازو اٹھ کے گرے. اور پھر آواز دی ہلال خیمے میں پلٹ جاؤ, واپس جاؤ. ہلال نے کہا مولا ساتھ چل, واپس جاؤ. مولا کیوں؟ ہلال نشیب میں زہرا آ گئی, میرے گرنے کی جگہ کو بالوں سے صاف کر. چلے جاؤ. عزاداروں بی بی دعا کرتی رہی, رات گزر گئی. اکبر کی اذان سے صبح ہوئی. ایک ایک کر کے جانثار جاتے رہے, ایک ایک کر کے جانثار. کوئی نہیں رہا. خون کے دریا میں اکیلا رہ گیا حسین. رونا نہیں آتا نا تمہیں؟ اکیلا رہ گیا حسین. وحشیوں میں, درندوں میں اکیلا ہے. میدان میں آواز لگائی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. یا تو لاشیں اٹھ اٹھ کے گر رہی تھی. مولا پھر زندگی دلا تجھ کا قربان, ورنہ اصغر نے خود کو چھوٹے سے گرا. فضا کی آواز آئی, مولا خیمے میں واپس آئی. اصغر بلا گئی.
مولا واپس پلٹے، ہاں یہ میری سب سے بڑی نشانی ہے، اصغر میری سب سے بڑی نشانی ہے۔ خیمے میں پلٹ کر آئے، رباب جی مولا اصغر کو پانی پلاؤ، مجھے اصغر دے دو پانی پلاؤ۔ رباب بی بی نے امام کو اصغر دے دیا، بہت سکون سے سننا چاہیے اور دعا کرنا میں پڑھ پاؤں۔ امام لے کر چلے، دھوپ بہت زیادہ ہے، امام نے بچے پہ ابا کا دامن ڈالا، لوگ سمجھے قرآن لا رہا ہے۔ تمہارے بھی بچے ہیں نا، چھوٹے بھائی ہیں، صرف اتنا سوچو جو دشمن کو قرآن لگے وہ رباب کو کیا وہ سکینہ کے لیے کیا ہوگا؟ ابھی 10 قدم چلے تھے حسین، 10 قدم، کسی نے دامن پکڑ لیا، پیچھے سے دامن پکڑا، رک گیا مولا۔ رباب کیوں آئی؟ مولا اصغر کو ایک بار اصغر دے دو، لے جاؤ۔ خیمے میں گئی، واپس لائی، امام نے دیکھا، رو دیے، یہ کیا بنایا؟ کہ اکبر تو نہیں بنا سکی، تیرے لیے چھوٹا سا سپاہی بنایا، نیا کرتا، نیا امامہ، گلے میں رومال، چھوٹا سا سپاہی بنایا ہے کربلا۔ اکبر نہیں ہے نا، اصغر چھوٹا سا ہے تو کربلا کا سپاہی نا، چھوٹا سپاہی تیار کیا تیرا، لے جا مقتل۔ امام کہہ رہے ہیں پانی پلانے لے جا رہا ہوں، یہ کہہ رہی ہے سپاہی ہے، سپاہی ہے۔ امام نے رباب کو دیکھا، لے لیا، چلے 10 قدم پر رباب نے پھر پکڑے، دامن پکڑا، بہت صبر سے پڑھوں گا، صبر سے 2-4 جملے سن۔ امام نے مڑ کر دیکھا، رباب مولا ایک بار پیار کر لوں؟ زہرا کا بیٹا ہے، ایک بار کر لو۔ رباب نے لیا، چوما، امام کو دے دیا۔ امام چلے 10 قدم پہ پھر پکڑ، بس یہ آخری منزل ہے، رباب پکڑ۔ اب زہرا کے لال نے جملہ کہا، بھیجنا نہیں چاہتی، بھیجنا نہیں چاہتی، کہنے لگی آقا کریم مولا تو نے تو میری مشکل آسان کر دی۔ کہا کیسی؟ کہا ساری رات مائیں اپنی سواریاں تیار کر رہی تھی، حسین پہ قربان دینا، جان دینا، دشمن سے لڑنا، میں تو اس سے پوچھ رہی تھی تجھے تو گھٹنیوں چلنا بھی نہیں آتا۔ آوازوں کو بلند کرو، شرما کے نہیں رونا زدہ، تو گھٹنیوں بھی نہیں جا سکتا میدان، کیسے جان بچائے گا بابا؟ کوئی عقاب پہ گیا، کوئی اشد پہ گیا، کوئی مرتجس پہ گیا، زہرا کے بیٹے کے ہاتھوں پہ کون گیا؟ میری تو عزت بڑھا دی آپ نے، میرے بیٹے کو ہاتھوں میں لے کے جا رہے ہیں، رباب پانی پلانے جا رہے ہیں۔ مولا فنون حرب جانتی ہے رباب، اور اتنا جانتے جنہیں عباس پہ رحم نہیں آیا، جنہوں نے قاسم کو معاف نہیں کیا، جنہوں نے اکبر پہ ترس نہیں کھایا، وہ اصغر کو چھوڑے، یہ مارے گے اصغر۔ روکا کیوں ہے تیسری بات؟ کہ مولا لے جائیں، ارمان تھا کیسے جائے گا؟ آپ نے تو ارمان پورا کر دیا، بی بی کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بنا دیا۔ مولا اپنے بچے کو وصیت کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وصیت کب کرتے ہیں؟ جب یقین ہو کہ بس آخری بار ملاقات ہو رہی ہے۔ مولا وصیت کرنا، بچہ نہیں سمجھنا اصغر کو، باب الحوائج عباس کی طرح،
کہا آخری مرتبہ کچھ باتیں کرنی ہیں اصغر سے، وصیت کرنی۔ مولا نے کہا کرو۔ اب حسین کے ہاتھ پہ اصغر ہے، دیکھ کر کہنے لگی میں جنگ جانتی ہوں، رباب فنون حرب جانتی ہے، اور رباب اتنا بھی جانتی ہے کہ اس کمان میں کون سا تیر لگنا ہے۔ نہیں سنا آپ؟ رباب نے کہا اصغر یہ ظالموں کی فوج ہے، یہ رحم نہیں کریں گے، جنہیں سیدہ کے بیٹے پہ رحم نہ آئے رباب کے بیٹے پہ کیسے کریں گے؟ میرے لال تو مقتل میں جائے گا، تو مارا جائے گا، مارا جائے گا، طے ہے مارا جائے گا، پانی نہیں ملے گا، مارا جائے گا۔ جب مارا جائے گا نا تکلیف تھوڑی ہوگی، جنت میں پہنچے گا، مگر جنت جانے سے پہلے بتا رہی ہوں اگر تیرے ہوتے ہوئے میرا حسین زخمی ہو گیا دودھ نہیں بچے گی ماں۔ 6 مہینے والے سے کہہ رہی، 6 مہینے والے سے اگر میرا امام تیرے ہوتے ہوئے زخمی ہو گیا، سپاہی کربلا کا عزاداروں لیٹا تھا امام کے ہاتھوں پہ، وہاں سے تیر چلا، یہاں سے اصغر اٹھا، گلے پہ تیر لگا، رخ مڑ گیا ماں کی طرف جیسے کہہ رہا ہو اماں میں نے کوشش کی تھی، میں نے کوشش کی تھی مگر تیر بڑا تھا میں چھوٹا، تیر بڑا تھا میں چھوٹا تھا۔ اتنا تو دودھ نہیں پیا اصغر نے جتنا اسلام کو خون دے دیا۔ امام نے ہاتھوں پہ خون لیا، زمین پہ ڈالنا چاہا، کہنے لگی قیامت تک دانا نہیں اگاؤں گا۔ امام مجبور، امام نے عرش پہ پھینکنا چاہا، کہنے لگا پانی نہیں پھینکوں گا، پانی نازل نہیں کروں گا۔ آج جو دانا پانی مل رہا ہے نا اصغر کا صدقہ۔ کہنے لگے امام چلو اصغر نانا سے اسی حال میں ملوں گا، چہرے پہ خون ملا۔ پہلی وصیت یہ ہے اصغر تیرے ہوتے ہوئے بابا زخمی نہ ہو۔ 2 وصیتیں اور سنو رحمت امام، 2 وصیت کیا ہے؟ کہا اصغر یہاں تیر لگے گا، تکلیف تھوڑی ہوگی، بابا کے ہاتھ، ارے بابا حسین کے ہاتھ پہ تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی، یہاں گلے پہ تیر لگا، اگر تکلیف ہوتی تو مسکراتا کیوں؟ اصغر یہاں تیر لگے گا وہاں جنت، اور خدا کی قسم بھول جائے گا رباب کی آغوش جب دادی زہرا گود لے، جب حسین کی ماں گود میں لے گی نا تو ماں کو بھول جائے گا سر، اتنی پیاری ہے تیری دادی۔ لیکن دادی اور نانی عجیب، دادی اور نانی کی ایک بات عجیب کیا ہے، ان کے بچوں کو کتنا سجا دو یہ کہتے تیار نہیں کرا، اور یہاں تو پانی نہیں ہے۔ اگر تیری دادی کہہ دے رباب نے تیار نہیں کیا، دادی سے شکایت نہ کرنا، کہنا ہم نے تو 3 دن سے دودھ بھی نہیں پیا۔ کربلا میں پانی نہیں تھا۔ یہ سن کر تیرا دادا تیری دادی سے تجھے لے لیا، دادا کی گود میں جاؤ گے۔ سنو بس آخری بات سنو، تیرا دادا بھی بڑا پیارا ہے اصغر، جب دادا سنے گا نا میرے بچے نے پانی نہیں پیا تو معلوم ہے کیا کرے گا، ساقی کوثر ہے پانی پلائے گا، علی پانی پلائیں گے۔ اصغر سے ماں کہہ رہی پانی پلائے گا، جنت کا پانی، کوثر کا پانی، بھول جائے گا ساری تکلیفیں۔ مگر سن، حسین سے پہلے اگر پانی پی لیا، زہرا کے بیٹے سے پہلے پانی نہیں پینا۔ مجھے نہیں معلوم جام شور کے پڑھے لکھے مجمع سے میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ ایک وصیت کا تعلق تھا دنیا سے، وہ ہم نے دیکھا، ورنہ خدا کی قسم اگر کوئی لیٹا ہوا ہو اس کے گلے پہ تیر نہیں لگتا، تیر نہیں لگ سکتا۔ یہ اٹھ کے بیٹھا، گلے پہ تیر لگا، گلے پہ تیر لگا، 3 بھال کا تیر۔ سن سکتے ہو جملہ؟ عربوں نے قسم کھائی تھی یہ تیر گھوڑوں پہ استعمال کریں گے، انسانوں پہ نہیں کریں گے۔
6 مہینے والے پہ استعمال کیا. امام وصیتیں سن رہے ہیں، پھر میدان میں لے گئے. آخری وصیت کیا ہے؟ پانی نہیں پیے گا حسین سے پہلے. اب ہمیں تو نہیں معلوم نا جنت میں کیا ہوا، ہمیں تو نہیں پتا نا. یہ کربلا ہے، یہ حسینی ہیں. باب الحوائج ہم نے نہیں کہا صدر کو، وہاں سے ملا ہے. اصغر نے ماں کی باتیں سنی، تینوں وصیتوں پہ عمل کیا. آپ پوچھیں کیسے کیا؟ تو فاقہ شکنی کرتے ہو نا عاشور کو مر نہ جائے شیعہ. حسین پیاسا ہے لیکن حکم دیا عصر کے بعد فاقہ توڑو، کچھ کھاؤ پیو. مولا نے حکم دیا، سجاد مولا نے. تب ہم فاقہ شکنی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ سنو، ایک مرتبہ حر کی زوجہ پانی لے کر آئی. یہی سنتے ہو نا لوگ، حر کی زوجہ پانی لائی اور اس نے بی بی سے کہا پانی پی لو. بی بی نے کہا تجھے حر کا پرسہ ہو، تجھے بھائی کا پرسہ ہو، تجھے غلام کا پرسہ ہو، تجھے بیٹے کا پرسہ ہو. کہنے لگی بی بی پرسہ لینے نہیں آئی، حر تو سب سے بڑا مجرم تھا، تم قریب ہو معاف کر دیا، میں پانی پلانے آئی ہوں. سکینہ پیاسی ہے، مولوی بھی آپ پیاسی ہو، رباب پیاسی ہے، پانی پیو. میرے شوہر کی وجہ سے پیاسی ہو، 3 دن سے پیاسی ہو، پانی پیو. عاشور کے بعد ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا، آواز دی زوجہ حر ساری باتیں کرنا، پانی پہ بات نہ کرنا. میرا اکبر پیاسا گیا ہے، میرا قاسم پیاسا گیا ہے، میرا حسین پیاسا گیا ہے، عباس کے بازو کٹے، میں پانی نہیں پیوں گی. اتنا سننا تھا. سجاد مولا آگے بڑھا، آواز دی پھوپھی اماں پانی پی لو. امام بن کے کہہ رہا ہوں. آواز آئی سجاد کیسا حکم ہے کربلا میں، سارے بچے پیاسے چلے گئے، تو امام بن کے کہہ رہا ہے. فرمایا میرے ہاتھوں میں دیکھو کیا دکھتا ہے. اب جو ہاتھوں میں دیکھا، علماء فرماتے جنت تھی، حوض کوثر تھی، سارے اصحاب کھڑے ہوئے تھے. امام علی نے پانی لیا، پانی دیا زہیر کو، زہیر نے دیا حبیب کو. حبیب نے کہا پہلے اہل بیت پیئیں گے. اہل بیت میں پانی آیا عباس کے بیٹے کے پاس. عباس کے بیٹے نے کہا بی بی کے بیٹے، بی بی کے بیٹے نے کہا حسن کا بیٹا، حسن کے بیٹے نے کہا حسین کا بیٹا. پانی آیا اکبر کے پاس. اکبر نے کہا پہلے چھوٹا پیے گا. اصغر کے پاس پانی آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میری ماں نے کہا بابا سے پہلے پانی نہیں پینا ہے. اتنا سنا امام نے شہداء کو ساتھ لیا، پانی لے کر آئے مولا حسین کے پاس. مولا حسین بیٹھے ہیں، بابا کو دیکھ کے اٹھے، بابا سلام. حسین پانی پی لے. نہیں بابا پانی نہیں پیوں گا. اصغر نہیں پیتا، اکبر نہیں پیتا، عباس نہیں پیتا، شہید ہو کر آ گئے. یہ جب پیئیں گے، جب حسین پیے گا. کہنے لگا بابا میں نہیں پیوں گا. کیوں نہیں پیے گا؟ میری سکینہ پیاسی، میری زینب پیاسی، میرا سجاد پیاسا ہے، میں پانی نہیں پی سکتا. اتنا سنا سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا. جنت چلے گئے مگر پیاسے ہیں. پھوپھی اماں تم پیو گی تو بابا پیے گا، پانی پی لو. یہ روایت تم نے سنی ہے. ایک مرتبہ آواز دی کوئی سکینہ کو لے آؤ. سکینہ آئی، آواز دی پانی لو. بچی سوال کرتی ہے، کہنے لگی آپ نے کیوں نہیں پیا؟ اور پھر پہلا سوال مر جانے کے لیے کافی تھا. جب بی بی نے کہا سکینہ پانی پی لو تو کہنے لگی کیا چچا عباس لایا؟ چچا عباس لایا؟ کہ نہیں بیٹا چچا نہیں آیا. کہ پھر پانی نہیں پیئیں گے. سکینہ پینا پڑے گا، امام کہتا ہے پانی پیو. کہنے لگی پھر ایک بات بتاؤ چچی پھوپھی اماں. کیا بات؟ آپ کیوں نہیں پیتی؟ بھیا کیوں نہیں پیتا؟ ماں کیوں نہیں پیتی؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بیٹا پہلے چھوٹے پیتے ہیں، پہلے چھوٹے پیتے ہیں. اتنا سنا پانی لے کے دوڑی. میں نے اپنے لیے نہیں، اصغر کے لیے چچا کو بھیجا. مختل میں گر گئی بچی، بہ گیا. امام نے اٹھایا، بابا مختل میں اصغر پیاسا ہے، اصغر پیاسا ہے. سنو حسین واپس مڑے.
بچے کے تیر لگا، چہرے پہ خون ملا، امام واپس آئے، خیمے تک آتے آتے 7 قدم آگے لیے، 7 قدم پیچھے لیے، ارے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، سکینہ کیسے دیکھے گی، رباب کیسے دیکھے گی، اور پڑھتے جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما للامر۔ امام خیمے تک آتے آتے رک گئے، نہیں دیکھ سکتی رباب، نہیں دیکھ سکتی، پھر پلٹ کر گئے خیموں کے پیچھے، ذوالفقار سے قبر بنائی، تو ذوالفقار رو رہی تھی، مولا میں اس لیے بنی تھی اصغر کی قبر بناؤ۔ صبر کر امام زمانہ آئے گا، پھر بدلے لیے جائیں گے۔ امام نے قبر بنائی، ذوالفقار سے اصغر کو لٹایا، قبر بند ہو گئی، رباب سمجھی اصغر کو سکون مل گیا، کربلا کی زمین میں رہ گیا، مارا گیا حسین، مارا گیا عباس، اجڑ گئی زینب، ارے سر گننے کی باری آئی، ایک ایک سر نیزے پہ لگایا، یہ حسین کا، یہ علی اکبر کا، یہ قاسم کا، پھر سر گنے، کم مارے تو 72 ہیں، یہاں تو 71 ہیں، وہ ایک سر کہاں ہے، کس کا سر ہے، پتا چلا رباب کا بیٹا نہیں ملتا، رباب کا بیٹا نہیں ملتا، آواز دی ڈھونڈو، حسین نے کہیں چھپایا ہے، عزاداروں نیزے لیے، ارے مقتل میں آئے، ایک ایک نیزہ زمین میں گاڑا، یہ نیزہ کربلا میں نہیں لگتا، کبھی رباب کے سینے میں، کبھی زینب کے جگر میں، ایک مرتبہ نیزہ گیا، اصغر باہر آیا۔ اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔